صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اختیار ہوتا تو اس جج کا بھی چیک اپ کرواتے جس نے ان کو جو ہے انمول پنکی کو ضمانت دی تھی۔ ناظرین ابھی ہمیں جوائن کیا ہے راؤ عبدالجبار خان صاحب نے، سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور سابق رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ رہ چکے ہیں۔ تھینک یو سو مچ راؤ عبدالجبار خان صاحب فار جوائننگ اس۔ عبدالجبار صاحب کیا کہیں گے؟ انمول نے جو ہے سسٹم کا پول کھول دی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو منشیات کے جو کیسز ہیں نا جی ان میں سختی سے جو ڈرگ پیڈلر ہے نا، جو مافیا ہے جی ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی اس وقت تک یہ سسٹم جو ہے نا یہ اسی طرح لیڑا لولا سے رہے گا۔ ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے غریب لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، جو مین ڈرگ پیڈلر ہوتے ہیں ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے نا سزائیں نہیں ہوتی، ان کو ملنی چاہیے۔ اور یہ پروٹوکول کلچر پروٹوکول سسٹم جو ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے۔ کہ قانون کی نظر میں تمام لوگ برابر ہیں۔ جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ قانون اندھا ہے، چاہے قانون کے سامنے کوئی آدمی ہے، چاہے غریب آدمی ہے، چاہے کوئی کتنا بڑا عہدے پہ فائز ہے، تو قانون نے صرف قانون کو دیکھنا ہے، ادروائز اس کو نہیں دیکھنا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروٹوکول کلچر ہے نا کہ عدالتوں کے اندر اس طرح کے ملزمان جو کہ منشیات کی کیسز میں جو ہے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے، اس کا کلا کامہ ہونا چاہیے۔ اور جو صاحبان جو ہو اس ملک میں اور اس غیر ذمہ دارانہ رویے میں ملوث ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے۔ مگر یہ راؤ عبدالجبار صاحب جس طرح سے سسٹم کو چیلنج کرنا، سمگلرز تو بہت سے ہیں، ڈاکو چور یہ کام سارے چل ہی رہے ہیں اصلوں سے، مگر جس طرح سے کھلم کھلا چیلنج کرنا، ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ڈان مووی کا ایک ڈائلاگ ہے کہ ڈان کو پکڑنا جو ہے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، تو یہ اس کا ڈائلاگ تھا، یہ اس کی ریکارڈنگ ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ پولیس افسران آتے ہیں خواب لے کے کہ پنکی کو، انمول پنکی کو، واقعی میں یہ انمول ہے، اس کو گرفتار کریں گے تو اس کے بعد وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ان کا خواب ان کے ساتھ واپس چلا جاتا ہے۔ نہیں دیکھیں اب یہ موجودہ جو ہے نا ہمارے CCD والے جی ڈی جی سہیل ظفر چٹھا صاحب ہیں، جی انہوں نے اپنی اتھارٹی قائم کر کے دکھائی ہے جی اور جو ملزموں کو اور یہ جو قاتلوں کو اور یہ جو ناجائز مافیا بھتہ خور بنے گئے تھے انہوں نے اس کے ساتھ نبٹ کے دکھایا ہے اور جو جرائم کی جو شرح ہے نیچے آئی ہے۔ اس میں مین جو چیز ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ کون ہے بیہائنڈ دی گن، کہ بہت لوگ ہوں جن کا کیریئر نیٹ اینڈ کلین ہو اور جو جرائم سے ملزمان سے جو ہے نا وہ ٹکر لے سکیں۔ جتنا قانون کا ہاتھ مضبوط ہوگا اتنا ہی جو ہے نا ملزمان کی گرفت ہے نا وہ کم پڑ جائے گی۔ یہ جو ڈرگ مافیا ہے یہ لوگوں کے معصوم بچوں کو ان کی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ سکولوں میں اور اکیڈمیوں میں یہ وہاں یہ ڈرگ سپلائی کرتے ہیں اور ان کا کلا کامہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح کی یہ جو یہ منشیات فروشی، میں تو کہتا ہوں کہ یہ بھی CCD کو دے دینا چاہیے تاکہ یہ ایک مہینے میں ان کو سیدھا کر دیں۔ بالکل صحیح، یہ بالکل صحیح۔ پروٹوکول کلچر ہے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ تو میں اس میں میری سجیسٹ ہے کہ یہ منشیات والے کیسز سے بھی نا یہ CCD کو دے دینا چاہیے تاکہ ان کو مہینے میں سیدھا کر۔ مگر ابھی جو ہے لاسٹ ویک بھی یہاں پہ لاہور میں مقدمہ بنا تھا راؤ عبدالجبار صاحب، تو اس میں جو ہے چلان ہوا اور اس کے بعد یہ جو ہے فرار ہو گئی، یہ ابھی قابو میں نہیں آئی، اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ نیٹ ورک چلا رہی تھی۔ آپ نے دیکھا 14 سال کی عمر میں یہ گھر سے نکلی، ایک منشیات فروش وکیل سے شادی ہوئی، اس کے بعد ڈیورس ہو گئی، اس کے بعد پولیس افسر سے شادی کر لی، تو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں یہ تو ایک ہمارے معاشرتی پرابلم ہے، معاشرتی اقدار ہے،
شادی کرنا, کسی سے ڈائیورس لینا, یہ تو ہمارے سوشل سسٹم میں بلکہ ہر سسٹم میں چلتا ہے. کسی شادی کرنے سے یا ڈائیورس لینے سے یا دوسری شادی کرنے سے, کسی ایڈوکیٹ سے شادی کرنے سے یا پولیس آفیسر سے شادی کرنے سے روکا نہیں جا سکتا. یہ تو انسانی بنیادی حقوق میں I told you the history کہ ابھی لاہور میں بھی یہ مقدمہ بنا تھا, تو یہ مفرور ہے, باقاعدہ چلان ہوئی کوٹ لکھپت جیل سے. ہاں جی بالکل مفرور ہے. مفرور ہے تو مفرور کے لیے ایک قانون ہے, ایک ضابطہ ہے, ایک پروسیجر ہے, اس کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کی جائے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا جی, بالکل صحیح. اس کے مطابق کارروائی کی. اگر کوئی مفرور ہے تو اس میں قانون میں ضابطہ فوجداری میں اس طریقہ کار دیا گیا ہے, اس کے مطابق اس کو سختی سے نپٹا جائے. جو قانون اس کو دیکھیں, جو قانون راستہ بتاتا ہے نا پولیس آفیسر کو یا انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو, اس پہ چلنا چاہیے. اب ہمارے بہت سے کیسز اس لیے فیل ہو جاتے ہیں کہ جی وہ پروسیکیوشن جو ہے نا اپنا کیس ثابت نہیں کر سکی. وہ پوری چین ہے جو ایک انویسٹیگیشن کی, وہ ملزم سے اس کا جو رول ہے وہ کنیکٹ نہیں کر سکی. ہماری جتنی پروسیکیوشن مضبوط ہوگی اور انویسٹیگیشن ایجنسی جتنی مضبوط ہوگی اتنے ہی اچھے رزلٹ آئیں. بالکل صحیح. راؤ صاحب, ابھی جو ہے چیئرمین سینٹ قائمہ کمیٹی کا بیان آیا ہے کہ اختیار ہوتا تو اس جج کا بھی چیک اپ کرواتے جس نے انمول پنکی کو ضمانت دی. کیا کہیں گے؟ ضمانت دیکھیں ضمانت جو ہے, ضمانت ان لوگوں کا ہر شخص کا حق ہے جس نے اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے. ضمانت کا حق ضابطے سے ضابطہ فوجداری میں دیا گیا ہے اور کسی سے حق یہ چھینا نہیں جا سکتا. تو جج کے لیے جو ہے نا وہ جب تک کیس ثابت نہیں ہو جاتا, جب تک کسی کو سزا نہیں ہو جاتی, جج کے لیے ہر ملزم جو ہے نا وہ سپوز کیا جاتا ہے کہ یہ بے گناہ ہے جب تک کہ اس کی ایویڈنس کے ذریعے ثابت نہ ہو جائے. اب یہ نہیں ہے کہ جی وہ جج کا بھی معائنہ کرائیں, جج کا بھی, یہ انتہائی غلط سٹینڈ ہے. تو یہ تو آنریبل ہائی کورٹ کو اس چیز کا استحقاق ہے, اختیار ہے, اور ان کے اس میں آتا ہے. اس پہ ہمیں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. اس طرح ججز کے بارے میں ایسی باتیں کرنا یہ انتہائی نامناسب ہے. ججز اپنی قانون کے مطابق اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں, اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں, اور جو ہے نا اس نے جج نے, فاضل جج نے قانون کے مطابق اپنی جو ہے نا ڈیوٹی دی ہے. اور ضمانت اس لیے دی جاتی ہے کہ اگر یہ بے گناہ ہے تو انویسٹیگیشن جوائن کر کے اپنی بے گناہی ثابت کرے. اگر بے گناہی ثابت نہیں ہوئے گی تو پھر وہ قانون کے مطابق جو ہے گناہگار ہو کے, ٹرائل ہو کے اس میں جو سزا جزا ہے وہ عدالت نے دینی ہے. اگر عدالتوں میں اس طرح کیچڑ پھینکنا کرے تو وہ خوبصورت بات نہیں ہے, بالکل اچھی بات بالکل صحیح. گوٹ یور پوائنٹ. تھینک یو سو مچ راؤ عبد الجبار خان صاحب.